غلو کرتے ہیں۔ اسی طرح بسا اوقات بعض لوگ غلو کی کئی صورتیں ہیں، اپنی دعاؤں میں بھی غلو سے کام لیتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ رب العالمین کو پکاریے عاجزی کے ساتھ، خفیہ طریقے سے، اچھے انداز کے ساتھ، چیخ کر نہیں، چنگاڑ کر نہیں، پکار کر نہیں، اس انداز سے اللہ رب العالمین کو نہ پکاریے جیسا کہ آپ دوران طواف دیکھتے ہیں، دوران سعی لوگوں کو گڑ گڑاتا ہوا نہیں بلکہ چیختا اور پکارتا ہوا دیکھتے ہیں، زور زور سے آوازیں نکال رہے ہیں۔ اس انداز سے دعا کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک سفر میں ہم پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ جب کسی وادی کے قریب پہنچتے تو ہم زور سے کہتے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھیو، تم کسی بہرے اور گنگے کو نہیں پکار رہے بلکہ اس ذات کو پکار رہے ہو، انہو معکم، جو تمہارے قریب ہے، سمیع قریب مجیب، جو تمہارے انتہائی قریب ہے، تمہاری بات کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے، جو تم پکارتے ہو تمہیں جواب ملتا ہے، وہ عطا کرتا ہے۔ فرمایا عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ رب العالمین کو پکارا کرو، دعا کے اندر غلو نہ کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بیٹھا ہوا دعا کر رہا ہے، کہتا ہے اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جنت میں دائیں جانب جو سفید محل ہے تو مجھے وہ بھی عطا کر دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے جب یہ بات سنی، کہا اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرو، جہنم سے پناہ مانگو۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، میرے نبی نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا لوگ طہارت کے معاملے میں بھی حد سے گزر جائیں گے، حد سے تجاوز کریں گے، غلو کا شکار ہو جائیں گے، دعا کے معاملے میں بھی لوگ غلو کا شکار ہو جائیں گے۔ بسا اوقات لوگ غلو کا شکار ہو جاتے ہیں، کوئی کمی کر دیتا ہے، کوئی کوتاہی کر دیتا ہے، کوئی حد سے بڑھا دیتا ہے۔ پھر اسی طرح دعوت اللہ کا معاملہ ہے، جو لوگ داعی ہیں وہ بھی بسا اوقات حد سے گزر جاتے ہیں۔ کیسے گزرتے ہیں؟ ان کے انداز میں اس قدر سختی ہے، ان کے انداز میں اس قدر معاملات ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جبکہ قرآن کا حکم کیا ہے، میرے نبی کا انداز تبلیغ کیا ہے؟ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، لوگوں کو بلائیے حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اچھے اخلاق اور کردار کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا، ان دونوں کو کہا اذهبا الی فرعون انہ طغی فقولا لہ قولا لینا، یہ سرکش ہو چکا ہے، تم دونوں ان کے پاس جاؤ، لیکن یاد رکھو بات پیار اور محبت سے کرنا، اچھے انداز میں کرنا، کفر کا فتویٰ لگا کر بات نہ کرنا۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، ابو موسیٰ الاشعری کو یمن کی طرف بھیجا، میرے نبی نے فرمایا تھا اے معاذ یسرا ولا تعسرا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات میں لوگوں کو نہ ڈالنا، بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، لوگوں کو دین سے متنفر نہ کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا سب سے بہترین دین دین حنیف ہے کہ جس کے اندر آسانی ہے، یہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ بسا اوقات یہ خطبہ، یہ داعی حضرات ایسا غلو کر جاتے ہیں جس چیز میں ان کو سختی کرنی چاہیے اس میں نہیں کرتے۔ عقیدے کے باب میں بسا اوقات یہ اتنی لچک دکھاتے ہیں، ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں، ختم نبوت میں یہ لچک نظر آتی ہے، لیکن فروعی مسائل میں بسا اوقات کفر کے فتوے لگانے میں بھی دیر نہیں کرتے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کہا لوگو اگر کوئی شخص کسی پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے وہ کافر نہیں ہے تو اس کا فتویٰ اسی کی طرف واپس لوٹتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک مسلمان کو
کافر کہنا فرمایا اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح قرت میں غلو سے کام لیتے ہیں، اس انداز سے قرآن کو پڑھا جاتا ہے جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ لوگ مزے لے لے کر سنتے ہیں، حالانکہ آگے والا جو قرآن پڑھ رہا ہے 99% لوگ جو سر لگاتے ہیں ایسا قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے۔ سارا غلط پڑھتے ہیں، کہاں کھینچنا ہے کہاں نہیں کھینچنا، کہاں غنہ کرنا ہے کہاں مد کرنا ہے، ان کو ذرا برابر بھی پتہ نہیں ہے۔ اس میں قاری حضرات آپ کو کم نظر آتے ہیں، اس میں بھی غلو سے کام لیا جاتا ہے، حالانکہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عظیم منصب ہے، عظیم فریضہ ہے، اسے مذاق میں، افراط و تفریط میں، غلو میں میرے بھائیوں برباد نہ کیجیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا روز قیامت 2 آدمیوں کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی، سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے۔ ایک وہ جو ظالم حکمران ہے، اسے بھی اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ دوسرا وہ دین اسلام کے اندر غلو کرنے والا اور غلو کر کے حد سے نکل جانے والا، تجاوز کر جانے والا، حتیٰ کہ دین سے بھی نکل جانے والا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسے شخص کو بھی میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا